تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہم ایک عجیب طرح کی قوم ہیں، بڑے ہی افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں آج تک اتنے سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، ہمیں آج تک غلطی کا اور گستاخی کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا، غلطی کیا چیز ہے، گستاخی کیا چیز ہے۔ ہمیں سے لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں اعمال کا تو شوق نہیں ہے، نہ اعمال کرنے کا وقت ہے، نہ کوئی آخر کی تیاری کرنے کا کوئی ذوق شوق ہے۔ ہم موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے کہ جس پہ بس بات کر کے ہم کوئی غازی بن جائیں، کسی طرح ہمارا نام بھی غازیوں کی لسٹ میں آ جائے، لہذا کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو سب شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود دامت برکاتہ جیسا انسان، اب اس کے بارے میں بھی کہا جائے کہ یہ گستاخی کی ہے، یہ گستاخ رسول ہو گیا، یہ گستاخ قرآن ہو گیا، یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اس کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کو عام کرتے، اس نے اللہ کے نبی کی وہ زندگی لوگوں کو بتائی ہے جو زندگی ہم نے چھپا دی تھی، وہ زندگی لوگوں کو بیان کرتے کرتے اس کو کئی سال ہو گئے ہیں، قرآن کی عظمت کو بیان کرتے، نبی کی عظمت کو بیان کرتے اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور دنیا میں پھر رہا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے۔ ایک بات منہ سے نکل گئی اپنی سمجھ کے مطابق، غلطی ہو گئی تو کسی نے توجہ دلا دی کہ بھی یہ غلط ہے، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، معافی، غلطی ہو گئی، انسان ہوں میں، منہ سے نکل گئی بات، معافی مانگ لی۔ ہٹ ہی نہیں رہے لوگ، بات ہٹ ہی نہیں رہے، ہر بندہ اس کے ترپے ہے کہ بھی یہ ہوا کیوں، یہ کیسے ہوا، یہ غلطی۔ بابا گستاخی تو وہ ہوتی ہے جو میں کہوں کہ ہاں میں گستاخی کر رہا ہوں، میرے سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی۔ یہ پہلے جنید جمشید کے پیچھے بھی اسی طرح کچھ لوگ جاہلوں کا ٹولہ پڑا تھا کہ وہ کہہ رہے میرے منہ سے نکل گئی، نہیں ہٹ ہی نہیں بات۔ یار یہ کیسی ہے کہ ہمارا دین کیا یہی والا ہمارا دین ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں؟ یہی تو دنیا میں ہمارا مذاق کیوں اڑ رہا ہے؟ اس لیے اڑ رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا تماشے کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ انسان ہے۔ وہ کہا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے دشمنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم اپنے لیے ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو اپنے لیے خود ہی کافی ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں، جانے دیں یار کہ اتنے بڑے آدمی کو اس طرح، میرا مطلب اس پہ الزامات لگا رہے ہو، اس طرح بات کر رہے ہو، اور کسی کو اپنی یہ سوشل میڈیا کا چکر۔ میں تو ابھی اس نے کہا تو میں نے کہا جی میں نے اس پہ نہیں بولنا کہ ہر بندہ دکانداری کر رہا ہے، جیسے لگتا ہے جیسے موقع مل گیا چلو میں بھی اس پہ آ کے مشہور ہو جاؤں۔ نہ کرو یار، کو مرنا بھی تو ہے یار، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ہونا ہے کہ یہ اپنی گرجیں نکال کے اپنے اس بات سے بھی میں نے مقصد حاصل کر کے، اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ چلو میں اسی بات سے اپنا مقصد نکال لوں، تو پھر مریں گے کیسے؟ حضور کے ہم نے جانا نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی رنجشوں کو یہاں نکال دیتے ہیں، تو یہ ذاتی رنجشیں نکال کے پھر تھوڑے دن کی تو بات ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جائیں، پھر کیسے جائیں گے؟ خدا کے لیے اس مسئلے کو ختم کر دو یار، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو میں کیا عرض کروں کہ مفتی طارق مسعود جن کی زندگی گزر گئی ہے یار اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کر کے اس کو منہ سے بات نکل گئی ہے تو بس اب سب علماء نے بھی کہہ دیا ہے، مفتی منظور مینگم صاحب دامت برکاتہ نے بھی فرما دیا کہ بھی ختم ہو گئی بات، تو ختم کر دو بات، خدا کے لیے جانے دو اس بات کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پکڑتے پکڑتے ہم خود ہی پکڑے جائیں۔